بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سورہ فرقان کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ فرقان کی پہلی آیت تلاوت ہوئی۔ سورہ فرقان مکی سورت ہے اور یہ مکے کے قیام مکہ کا جو دور وسط ہے متوسط اس دور کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اور اس صورت کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ سورہ نساء سے 8 سال پہلے اتری، یعنی وہی مکے کے دور کے اندر مکے پہنچی ہے، تو اس حوالے سے بھی اس کا زمانہ نزول جو ہے دور وسطی قرار پاتا ہے۔ اس میں اس کے موضوعات میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، جو شبہات مشرکین مکہ پیش کرتے تھے، ان میں سے ہر ایک کا چچا چلا جواب جو ہے اس کے اندر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ دعوت حق سے منہ موڑنے کے جو نتائج ہیں وہ سامنے آنے والے ہیں، ان کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ پھر اسی طرح اس کے بارے میں بھی کہ سورہ مومنون کے دور میں جب جیسے سورہ مومنون نازل ہوئی، اسی دور میں یہ بھی نازل ہوئی ہے، تو اسی طرح سے جیسے سورہ مومنون میں اہل ایمان کی اخلاقی خوبیوں کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اس طرح سے تو اب اس میں بھی ایک اہل ایمان کی خوبیوں کا نقشہ اس کے آخر میں کھینچا گیا، عباد الرحمن کی خصوصیات اس میں بیان کی گئی ہے۔ تو بتا دیا گیا ہے کہ دیکھو ایک طرف اس کردار کے لوگ ہیں، یہ دین کیسے لوگوں کو تیار کر رہا ہے، ان کے اندر کیسا انقلاب جو ہے وہ برپا کیا جا رہا ہے، دوسری طرف تمہارے ساتھ کے لوگ ہیں، دیکھ لو دونوں کی شخصیات، دونوں کی کردار، دونوں کے اوصاف، دونوں کے جو معاشرے کے اندر نتائج ہیں وہ تمہارے سامنے، تو کسے پسند کرتے ہو؟ معاشرہ کن لوگوں پر مشتمل ہونا چاہیے، اس میں کیا خوبیاں جو ہے یہاں پر پیدا ہونی چاہیے، پروان چڑھنی چاہیے؟ تو لوگوں کے سامنے ایک سوال تھا، اور بہرحال یہ بات اپنی جگہ ہے کہ انسانی فطرت بھلائی کو ہی پسند کرتی ہے، خیر اور خوبی کو ہی پسند کرتی ہے، سوائے اس کے کہ جن لوگوں کا مزاج بگڑ گیا ہے، ان کی گویا کہیے کہ فطرت ہی بگڑ چکی ہے، ان کا معاملہ الگ ہے، ورنہ لوگ بہرحال صفائی کو، ستھرائی کو، نیکی کو، بھلائی کو، خیر کو، اچھے کاموں کو، اچھی باتوں کو، اچھے لوگوں کو پسند کیا کرتے ہیں۔ تو یہ بات بتائی، بالآخر یہی ہوا کہ سارے لوگ پھر انہی اسیر ہوئے، یعنی اسی کے زیر اثر چلے گئے، آئے اور اسلام قبول کیا۔ فرمایا گیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو، ان کے لیے خبردار کرنے کا ذریعہ ہو۔ اس میں بات جو آغاز کیا ہے تبارک الذی، اس میں سورہ ملک بھی اسی طرح شروع ہوتی ہے، سورہ 38 بارے ہمارے سامنے آئے گی، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی انداز سے شروع کیا ہے کہ نہایت متبرک ہے، یعنی کون ہے؟ جس نے نزل الفرقان، جس نے فرقان نازل کیا۔ تو اب یہ فرقان کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ نہایت متبرک ہے، اللہ تعالیٰ نہایت متبرک ہے، یعنی اس کے اصل برکت جو ہے اس کے ذریعے، اصل برکت جو ہے وہاں سے ہے۔ تو یہ جو برکت کا جو لفظ ہے یہ یعنی اپنے اندر اتنا بڑا مفہوم رکھتا ہے، مبالغے اور اظہار خیال کے لیے، یعنی اسے کمال کے بارے میں انتہائی مبالغے کی بات ہو سکتی ہے، وہ تبارک کے صیغے میں بیان ہوتی ہے، ورنہ بنیادی طور پر اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، خیر کا معاملہ، یعنی بڑھ کر اور اس کے اندر خوبی کا پیدا ہو جانا، انتہائی فراوانی اور بڑھتی چڑھتی افزونی اور کمال درجے کی پائیداری، یعنی یہ تمام مفاہیم اس کے اندر جو ہے موجود ہیں۔ اور عرب کے اندر یعنی عربی لغت کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں ملیں گی کہ اس کے اندر کسی چیز کے بڑا ہو جانے کو اس سے بیان کیا جاتا ہے۔ برکت کا لفظ جو ہے تبارک النخلہ، یعنی درخت جو ہے بہت اونچا ہو گیا، یعنی بہت بلند ہو گیا، اور بلند ہونے سے ظاہر اس کے اندر خیر کا پہلو بھی ہے، اس کا پھل بھی اتنا ہوگا، اتنا اچھا ہوگا، یہ سب چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ تو جب اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ بڑا محسن اور نہایت باخبر ہے، جس نے اپنے بندے کو فرقان کی عظیم الشان نعمت جو ہے اس سے سرفراز کیا تاکہ دنیا بھر کو خبردار کرنے کا لیکن للعالمین نذیرا، یہ بات آئی ہے تاکہ خبردار کرنے کا انتظام کرے، اور ساتھ ہی ساتھ نہایت بزرگ اور باعظمت ہے، اس لیے کہ آسمان و زمین کے بادشاہ اسی کے لیے آگے یہ 3 آیات ہیں وہ اسے بتا رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے تقدس کی بات، مقدس و منزہ ہونے کی، بلند و برتر ہونے کی، کمال قدرت کی، یعنی ہر اعتبار سے یہ برکت اور خیر کا جو سرچشمہ ہے
وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تو جس نے اس ذات سے برکت نہ پائی وہ کہیں سے کچھ نہیں پائے گا. جیسے سورہ ابراہیم کے اندر یہ مضمون ہمارے سامنے آیا تھا, ہم نے پڑھا, معاف کیجیے, سورہ نور میں یہ مضمون سامنے آیا تھا. اس میں نور کی بات تھی, اللہ کے نور کی بات تھی کہ اللہ جو ہے سراپا نور کی, اس کے اللہ کے نور کی مثال دی گئی تھی کہ جس نے اللہ کے پاس سے نور روشنی نہ پائی, اس ذات سے نور اسے نہ ملا, اسے کہیں سے بھی نہیں ملے گا. تو ساری برکت جو ہے وہ کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے. جو اس سے وابستہ ہوگا, جو اس کے ساتھ, اس کے احکامات پر اس کے ساتھ تعلق جوڑے گا, وہی برکت سے مستفید ہوگا, ورنہ کوئی برکت نہیں ہے لوگوں کے لیے اس کے سوا. تو یہاں پر اسی اعتبار سے, اور پھر اس برکت کو وابستہ کیا ہے کس چیز سے؟ نزل الفرقان سے وابستہ کیا, یعنی فرقان کے نزول کے حوالے سے ساری برکتیں اس کے اندر رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. یعنی یہ بڑے بابرکت کام ہے جو کیا کہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی برکتیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں. یعنی وہ چیز, وہ کتاب جو دنیا کی امامت کے منصب پر فائز کرتی ہے, ان لوگوں کو جو اس پر لے کر اسے اٹھتے ہیں, جو اس پر اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں, اس پر ایمان لاتے ہیں, اس کو اپنا امام بناتے ہیں, اس کے پیچھے چلتے ہیں, اس کو بنیاد بنا کر کام کر رہے ہوتے ہیں, اللہ انہیں یہ عطا فرماتا ہے. یعنی ادھر جو ہے برکت عطا فرماتا ہے. پھر آخرت, دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں کی بات ہوتی ہے, دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. تو اس اعتبار سے یہاں پر جو ہے بات بتائی گئی کہ اللہ کی بابرکت ہونے کی بات. دوسری بات جو آتی ہے فرقان کی بات آتی ہے. قرآن مجید کے لیے فرقان کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور یہ قرآن مجید کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ اس سے پہلے کی کتابوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. توریت کے لیے بھی اللہ نے فرقان کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے. فرقان جو ہے یہ فرق سے ہے, فرق فعل قاف جو ہے, تو اس نے فرق کرنے والی چیز, دو چیزوں کے الگ الگ کرنا, یعنی چیزوں کو الگ الگ اجزاء, ان کے اجزاء کا الگ ہونا یہ بھی ہے, اور پھر ان کو الگ الگ کرنا فارغ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو ویسے اس کا ترجمہ آپ لوگ کرتے ہیں کیا؟ کسوٹی, یعنی جو کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دے, حق اور باطل کی تمیز عطا کر دے, حق اور باطل کو الگ الگ ممیز کر دے, یعنی انسان کے لیے حق اور باطل کو پہچاننا آسان ہو جائے, کھرے اور کھوٹے کو پہچاننا آسان ہو جائے, یعنی فیصلہ کن چیز ہے. تو اس اعتبار سے معیار حق جو ہے, اس معنی معیار فیصلہ, یہ معیار فیصلہ جو ہے اس پر حق کو پہچانا جائے گا. تو اس اعتبار سے قرآن مجید کے لیے لفظ فرقان جو ہے استعمال کیا گیا. اور ایک معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ الگ الگ اجزاء پر مشتمل اور الگ الگ اوقات میں نازل ہونے والے اجزاء پر مشتمل قرآن مجید ہے. لیکن ان دونوں اعتبار سے قرآن فرقان ہے کہ بنیادی بات اس کی کسوٹی کی ہے, اس مقام پر سامنے آتی ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان نازل کیا اپنے بندے پر, اپنے بندے پر نازل کیا. علی عبدی, عبدی یعنی کون ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی عبد کا لفظ استعمال کیا ہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ کر آئے تھے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں بھی عبد کا لفظ استعمال کیا, یہاں بھی اپنا بندہ, یعنی خاص تعلق کا اظہار ہے. یعنی ایک طرف یہ بتانا ہے کہ عبد ہیں, بندے ہیں, الوہیت میں کوئی حصہ نہیں ہے, یعنی الہ نہیں ہے, اور دوسری طرف اللہ کے سے خاص تعلق کی بات ہے کہ اللہ اپنا بندہ کہہ کے انہیں مخاطب کرتا ہے. تو یہاں بھی کہا اس نے اپنے بندے پر نازل کیا. تو یہ اس کا نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کی تعریف جو ہے بیان کی گئی ہے. تو اس اعتبار سے بھی یہ گویا کہ یہ کہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کا نازل کرنے والا. اور پھر اس کے بعد کیا کہا, کس مقصد کے لیے نازل کیا گیا؟ لیکون للعالمین نذیرا, لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ تمام عالمین کے لیے, تمام عالمین کے لیے نذیر بن جائے. نذیر سے مراد کیا ہے؟ یہ ہماری زبان والا نذیر اردو کا نہیں ہے, بلکہ یہ جو ہے زے کے ساتھ, زال کے ساتھ نذیر ہے, یعنی خبردار کرنے والا, خبردار کرنے والا, غفلت متنبع کرنے والا, غفلت اور گمراہی کے برے نتائج سے ڈرانے والا. تو اس سے جو ہے قرآن مجید کی بات اللہ تعالیٰ نے کہی, یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنا دیا یہ لوگوں کو خبردار کرنے کا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لفظ نذیر استعمال ہوا ہے. اللہ کے رسول کے لیے بھی کہا کہ اپنے آپ کو اس میں, جہاں یہ بات سورہ احزاب کے اندر ہمارے سامنے آئے گی, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. وہاں نذیر کہہ کے یعنی خبردار کرنے والا, ہم نے آپ کو بھیجا ہے رسول بنا کر, اور شاہد و بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر. تو یہ جو بات ہے کہ یہ تو قرآن کے لیے بھی لفظ استعمال ہو رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں. قرآن بھی لوگوں کو خبردار کرنے کا کام کر رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خبردار کرنے کا کام کر رہے ہیں, قرآن کے ذریعے سے کر رہے ہیں. تو یہ لفظ دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. پھر دوسری بات اس میں یہ آ گئی تمام عالمین, لیکون للعالمین نذیرا, عالمین کی بات آئی. عالمین سے مراد کیا ہے؟ تمام عالمین کی بات ہو گئی کہ اس دور کے لیے نہیں ہے, اس صرف یہاں کے لوگوں کے لیے نہیں ہے,
ہر دور کے لیے ہے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہے اور قیامت تک آنے والے تمام زمانے تمام انسان جو ہے ان کے لیے۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، قرآن مجید خود یہ بات کہتا ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں کہ یا اے لوگو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، سارے انسانوں کی طرف، جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں ان سب کی طرف جو ہے اللہ کے رسول کو رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا گیا، سب اللہ کے رسول کی امت میں شامل ہیں۔ یا اس طرح کا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، میری طرف یہ قرآن بھیجا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تم کو خبردار کر دوں اور جس کو بھی یہ پہنچے، وَمَن بَلَغَ کی بات جو ہے تو یہ جہاں تک بھی پہنچ رہا ہے، جہاں تک آگے جا رہا ہے، تو اس اعتبار سے یہ کام جو ہے اپنی جگہ پر جاری ہے۔ جس کے پاس قرآن پہنچ گیا اس کے پاس جو ہے یہ نذیر و بشیر ہونے والی جو بات ہے کہ انذار کی بات، یہ کام پورا ہو گیا، اس بار قرآن پہنچا۔ تو اس طرح سے یہ بات بتائی۔ یا یہ ایک اور آیت ہمارے سامنے آتی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تم کو سارے انسانوں کے لیے بشارت دینے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا۔ تو غرض اس میں یہ بات واضح ہے، خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے یہ بات واضح کر دی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں ساری خلقت کی طرف بھیجا گیا ہوں اور ختم کر دیے گئے میری آمد پر انبیاء، یعنی یہ خاتم النبیین، یہ بات واضح طور پر بتا دی۔ کہیں کہا کسی موقع پر کہ میں کالے اور گورے سب کی طرف بھیجا گیا ہوں، تو اس میں یہ واضح کر دیا گیا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن دونوں چیزیں، یعنی آخری کتاب، آخری رسول۔ اب کوئی کتاب نہ کوئی رسول نہیں ہوگا تو کتاب بھی نہیں ہوگی، کوئی امت بھی سے آخری امت ہے، یہ اس حوالے سے بتا دیا کہ اس کا کام ہے۔ تو اس میں یہ پہلو بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ اب جب کوئی رسول نہیں ہے، کوئی کتاب اور نہیں ہے اور کوئی امت نہیں، تو اسی امت کے ذمے یہ کام ہے کہ اب اس کام کو لوگوں کو خبردار کرنے کا ہمیں ہی انجام دینا ہے، یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے ہی جواب طلب کریں گے۔ یہ بات اپنی جگہ پر اپنے مقام پر آتی ہے، ضمن یہ بات سامنے آتی ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ وہ جو زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی، بڑی آیت ہے یہ اس حوالے سے کہ توحید کا جامع بیان جو ہے اس آیت کے اندر موجود ہے، توحید کا جامع بیان اس آیت کے اندر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اور یہ بات موجود ہے، روایت موجود ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کو جب اس کی زبان کھل جاتی ہے، بولنا شروع کرتا، تو اسے یہ آیت سکھاتے، یعنی یہ آیت سکھائی جائے۔ اس آیت کے سکھانے سے ہوا کہ یہ کہ توحید کی تعلیم جو ہے انہیں ملتی ہے، اس کے اندر جو ہے توحید کے مضمون کو وہ جمع کر دیا گیا ہے اس ایک آیت کے اندر، جو آیت سورہ فرقان کی دوسری ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ویسے تو ان تین آیات کی اہمیت جو ہے بیان کی جاتی ہے، اب اگلی آیت کے ساتھ ملا کر تو فرمایا کہ وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، یا یہ کہ زمین و آسمان کی بادشاہی لہو ملک سے اسی کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو اس اعتبار سے کہ یہ نہ کسی کا حق اس پر ہے، نہ کسی کا اختیار ہے، نہ کسی کو اس کا حق پہنچتا ہے، کسی دوسرے کا اس میں حصہ ہو، تو یہ اللہ رب العالمین ہی کی بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت جو ہے اس کا مالک وہ اللہ ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس میں یہ بات کی آگے جملہ اور آ رہا ہے، اس کے ساتھ ملاتے ہیں تو پھر کہا جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، تو بیٹے سے نہ نسبی تعلق ہے اور نہ متبنہ، دو ہی صورتیں ہوتی ہیں بیٹا بنانے کی، یا تو یہ کہ نسبی ہے یعنی اولاد ہے، باپ سے بیٹا پیدا ہوا ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ نبی اللہ رب العالمین کے بارے میں لم یلد ولم یولد، قرآن مجید میں اللہ نے بیان کر دیا، نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی سے وہ جنا گیا، تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں، کوئی اس کا وہ کسی کا بیٹا نہیں، تو اللہ رب العالمین کا کوئی خاندان نہیں، وہ یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجیے اللہ جو ہے وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں تو نسبی کوئی نہیں ہے۔ اب دوسری چیز کیا ہے، متبنہ، کسی خصوصیت کی بنا پر کسی کو متبنہ بنا لیا، یعنی جسے کہتے ہیں منہ بولا، یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیا، اسے جو ہے وہ اس طرح سے اس کے مال میں تصرف کرے گا، اس کا ساتھ تعلق یہ ہوگا، اس طرح کا۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے،
اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، کسی کو بیٹا بنائے جو اس کا نام چلائے، جو اس کا کام چلائے، جو اس کا وارث بن جائے. کوئی اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی کہ جو انہوں نے مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر اور انہیں پوجنا شروع کر دیا، ان کی عبادت کرنے لگے. ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر ان کو عبادت میں شریک کر لیا، یعنی الوہیت کے اندر شریک کر کے ان کو معبود بنا لیا. کوئی نہیں کہ اسے اس بنیاد پر اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے. اور پھر فرمایا تیسری بار آ گئی تیسرا ٹکڑا، پھر وہ پہلے کے حوالے سے ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. پہلے کیا کہا تھا؟ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے لیے. اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، یعنی ملک میں، بادشاہی میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. یعنی اقتدار اعلیٰ واحد جو ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے. تو یہ جو ہے اس طرح سے جب یہاں پر بات ہوئی ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، ملک جو ہے اختیار کی بات ہے، بادشاہت کی بات ہے. تو اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ اس کا بلا شرکت غیر مالک اللہ رب العالمین ہے، ساری کائنات کا مختار مطلق ہے، اور فرما روائی کے اختیارات میں ذرہ برابر بھی کوئی اس کا حصے دار نہیں، کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے جب کسی کا حصہ نہیں ہے تو کوئی معبود بھی نہیں ہے. بادشاہ وہی ہے، بادشاہ حقیقی وہی ہے، تو معبود بھی وہی ہے، وہی معبود ہے. اور اس اعتبار سے حالانکہ بات الگ بھی ہے کہ اللہ معبود ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ کہ عبد کے وہ معبود کے حوالے سے اور الہ ہونے کے حوالے سے اللہ واضح کر رہے ہیں الذی ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی بادشاہت میں، اس کی حکمرانی میں کوئی شریک نہیں ہے. لہٰذا کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملک میں اپنا حکم چلانے کی کوشش کرے. پہلے تو کہہ دیا تھا الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کے لیے، بادشاہی اللہ کی ہے، حکم یہ اپنا چلانا چاہتے ہیں. اس کے اندر جس کی بادشاہت ہے اسی کا حکم چلے گا. تو واضح کیا لم یکن لہ شریک فی الملک، اس کے ساتھ ملک میں اور اس بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، کسی کا اختیار نہیں ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے حصے دار نہیں ہے. لہٰذا یہ سارا نظام دینا، ساری جو حکومت اختیار جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا ہے. اس اعتبار سے بات بتا دی گئی کہ اللہ رب العالمین کے بادشاہت میں کسی کو بذات خود حکم چلانے کا حق نہیں ہے. اور پھر اسے پیچھے والے جملہ بھی ملا لیجئے، بات بہت واضح ہو جاتی ہے. جب اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی اس کام میں شریک نہیں ہے تو پھر کسی اور کا اللہ کے کائنات میں، اس کی مخلوق کے اوپر کوئی حکم چلانا، کوئی نظام دینا، کوئی قانون بنانا، اس کا نفاذ کرنا، اس کا حق اسے حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات سے ماورا ہو کر، آگے بڑھ کر یہ کام کرے. اسی بنیاد پر ہمارے پاس پاکستان کے آئین میں یہ بات ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا کہا ہے کہ یہ باشندگان پاکستان میں امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. لہٰذا اسے امانت کو انہی حدود میں رہتے ہوئے استعمال کیا جائے گا جو اللہ نے بتائی ہے. اس لیے کہا ہے کہ کوئی اسلام کے خلاف قانون نہیں بنایا جائے گا. یہ باتیں طے کی گئی ہیں، عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے. لیکن یہ بات جو ہے جیسے ہونی چاہیے ایسے طے شدہ ہے، اور اس طے شدہ عمل پر جو ہے اس کا عمل درآمد ممکن بنانا یہ کام ہے ہمارا کہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ کہیے کہ رائمہ بنائیں اور اس بات پر آمادہ کیا جائے با اختیار قوتوں کو کہ وہ اس کام کو انجام دیں جو کہ انہوں نے طے کر رکھا ہے، ان کے اندر موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بنیادی بات ہے، سب سے بڑی بات اللہ کا حکم ہے. اور حکم جب طے شدہ ہے، ہم مسلم ہیں اور ہم نے یہ بات طے بھی کر لی ہے، پھر کیا رکاوٹ ہے، پھر کیا بات ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے. اس میں کہہ دیا گیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. توحید کی بات تھی نا کہ توحید کا بیان ہے، اس کے اندر توحید کو اس طرح سے بیان کیا گیا. تو اب اس کے بعد کیا کہا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کا تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. ظاہر کوئی چیز، کوئی تخلیق، کوئی خالق ہے ہی نہیں، تو اللہ ہی جب خالق ہے تو ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. پھر مزید کیا کہا فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی، پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی. تقدیر مقرر کی کیا ہے؟ یعنی تقدیر اس کے ایک تو قدر کے ناموں میں آتے ہیں، جتنا، جس قدر اردو بھی کہتے ہیں، جس قدر، اس قدر، اس قدر، یعنی کتنا مقدار کی بات ہوتی ہے. تو ہر چیز کو انداز خاص پر رکھا، یعنی اس کے ٹھیک پیمانہ جو ہے وہ مقرر کر دیا.
تو اس اعتبار سے یہ بات بھی ایسی ہے کہ جو اپنی وضاحت چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے جو چیز بھی بنائی اس کے مطابق جیسا کہ اسے ہونا چاہیے ویسا ہی بنایا، ویسے ہی بنایا۔ انسان کو 2 ہاتھوں کی ضرورت ہے تو 2 دی ہے، یعنی انسان کو جس چیز جتنی جیسے اس کے مطابق 4 چھاپ دے دیے جاتے، ایسی بات ہے جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق کام ہے۔ بعض اشراط الارض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اتنے ہی پنجے ہوتے ہیں، اتنے ہی ہوتے ہیں، نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جس کے مطابق جو اس نے یہ کام کیا ہے، تو یہ بات بتائی کہ ایک طرف تو اس نے وجود بخشا، پھر ہر چیز کے لیے صورت، جسامت، قوت، استعداد، اوصاف، خصائل، کام و کام کا طریقہ، بقا، عروج، نبات، ساری چیزیں، ارتقاء کی حد کتنی، ظاہر ہے کہ انسان جو ہے بڑھ رہا ہے، بڑھ کے اب بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر یہ ہوتا جیسے ایک بچہ ہے کوئی غذا کھاتا ہے اور جو آپ کھاتے ہیں، لیکن بڑھتے بڑھتے ایک خاص حد تک بڑھتا ہے، اس کے بعد بڑھنا رک جاتا ہے۔ اگر یہ نہ رکے، غذا میں ایک خاصیت ہے کہ وہ قد بڑھا رہی ہے اور انسان بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو کیا بنے گا؟ کتنی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ ایک خاص جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق تاکہ کام اسی طرح آگے چل رہے ہوتے ہیں، پتہ چلا جو گھر بنایا وہی بیکار ہو گیا، یعنی اتنا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق جیسے جتنی ضرورت ہے تو یہ تمام تفصیلات اللہ نے مقرر کی ہیں جو کسی بھی ذات سے متعلق ہیں۔ عالم وجود میں وہ اسباب و وسائل مواقع پیدا کیے جس کی ضرورت ہے، تو یعنی ہر چیز اپنے حصے کا کام کر رہی ہے۔ تو گویا کہ یہ آیت جو ہے اس حوالے سے مکمل طور پر تعلیم دے رہی ہے، توحید کی ہمارے سامنے واضح کر رہی ہے۔ تو اسے پڑھنا، یاد کرنا، بچوں کو یاد کرانا، سمجھنا، یہ اس کی ضرورت ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ لوگوں نے اسے چھوڑ کر، جس کا ذکر یہ ہو رہا، لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ یہ بات اتنی واضح ہے، اتنی واضح ہے کہ جس کی وضاحت کی اور ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی تمام سب لوگ یہ بات جانتے ہیں، یعنی جسے بھی معبود بنایا، چاہے بتوں کو بنایا، چاہے کسی بھی کائنات میں کسی بھی چیز کو بنا دیا، یا انسانوں کو بنا دیا، یا اللہ کے پیغمبروں کو بنا لیا، یا صلحاء ان کو جو ہے ان کے مرنے کے بعد، ان کی زندگی میں تو بنا نہیں سکتے تھے اس لیے کہ بنانے نہیں دیتے، لیکن ان کے بعد جو ہے ان کے مرنے کے بعد بنا لیا، تو یہ نتیجہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، بات معلوم ہے، سب جانتے ہیں کہ وہ سب پیدا ہوئے۔ خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بھی عبداللہ استعمال کیا، ایسے بات آئی کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی کیا، اور بھی مقامات پر تو یہ بات واضح کی گئی کہ خالق جو ہے وہ ایک اللہ ہے، الوہیت اسی کی ذات کے ساتھ ہے، وہی ہے۔ اس میں بتا دیا اسے چھوڑ کر، یعنی جس اللہ جس کی بادشاہت، ساری چیزیں پیدا کرنا، تقدیر مقرر کرنا، سارے معاملات، اس کو چھوڑ کر جو ہے ایسے الہ بنائے جو کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا، سارے سب مخلوق ہیں، صرف ایک اللہ خالق، باقی سب مخلوق ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اپنے لیے بھی نہ کچھ، سب اللہ کی طرف سے مقرر کردہ تقدیر ہے، اس کے مطابق ہے، جو نہ مار سکتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ یہ سارے کام کس کے ہیں؟ یہ سارے کے سارے کام جو ہیں اللہ رب العالمین کے ہیں۔ تو یہ فرمان کوئی ساری باتیں بیان کر رہا ہے، وہ باتیں بیان کر رہا ہے، واضح کر رہا ہے تمہارے سامنے۔ تو یہ جو اللہ نے نذیر بنایا قرآن کو بھی اور اللہ کے رسول کو بھی، تو وہ تمہیں یہی بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ دیکھو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب اسی کو اپنے رب کو الہ بناتے، لوگوں نے چھوڑ کر یہ سب کچھ کیا، تو اسی سے خبردار کرنے یہ کام کر رہا ہے، خبردار کرنے کا یہ کتابی کام کر رہی ہے تاکہ بتائے۔ وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه وعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ جن لوگوں نے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملى عليه بکرۃ واصیلا۔ بڑا فرمایا کہ جسے شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں شخص نقل کراتا ہے، وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں۔ بڑا ظلم اور سب جھوٹ ہے، اس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ جملہ درمیان کا ہے، ترجمے کی رعایت نے اس کو آخر میں لیا کہ اس اعتبار سے یہ سارے کام، ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ سب جھوٹ اور ظلم ہے، اس
پر یہ لوگ اتر آئے. یعنی یہ بات کہنا ہے کہ یہ غلط چیز ہے, اسے خود گھڑ لیا ہے اسی اعتبار سے, یا کوئی دوسرے لوگوں نے اس کام میں مدد کی ہے. اور مدد کیا ہے کہ یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جو جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں, کچھ اور لوگ سنا رہے ہیں, یعنی یہ کام کر رہے ہیں. یہ سب کیا بات ہے, یہ بڑا ظلم اور سب جھوٹ ہے, اس پر یہ لوگ اتر آئے اسی اعتبار سے. تو اللہ رب العالمین نے اس جو ان کا یہ الزام تھا اس کو صرف اتنا کہہ کے رد کر دیا کہ بڑا ظلم اور سب جھوٹ ہے, اس پر یہ لوگ اتر آئے. اس لیے اس پر اتنے دلائل ہیں, اتنی باتیں اس کے حوالے سے کہ کوئی شریف آدمی, کوئی ذی عقل آدمی اس الزام کو یعنی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکتا تھا. یعنی چاہے آپ پر ایمان لائے نہ لائے, اس لیے کہ لوگ جانتے تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوری زندگی میں ہی گزاری ہے, سب جانتے ہیں, سارے سب لوگوں کے سامنے یہ بات ہے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں, یعنی ایسے مستشرقین مغرب جو ہے یہ بات کہتے ہیں, یعنی وہ کہتے ہیں کہ بحیرہ راہب سے سیکھ کر آ گئے تھے, یعنی گئے ہیں چند دنوں کے لیے اور سب کے ساتھ گئے, سارے لوگ ساتھ ہیں, یعنی سفر کے لیے گئے, یا اس کے بعد آپ نے جو سفر کیے بڑی عمر کے اندر بھی سفر کیے, وہ سفر بھی لوگوں کے ساتھ کیے. لوگوں کو معلوم ہے کہ کتنا آپ نے سیکھا ہے وہاں پر, اس دوران کے اندر کیا کچھ آپ نے حفظ کر کے وہاں پر آ گئے, کتنے لوگوں نے آپ کو تعلیم دی ہے, ایسے قرآن جیسی کتاب جو ہے تصنیف کر لی ہے, اور یہ سارے قصے سارے واقعات پچھلے قوموں کے سنا رہے ہیں. ممکن نہیں ہے, سب لوگ جانتے تھے, ایسا نہیں ہے. اور پھر اسی اعتبار سے کہ وہ سفر تو ختم ہو گئے اپنے زمانے میں. اس کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بقیہ زندگی 40 سال پہلے کی ہے اس میں کبھی یہ مضامین سامنے نہیں آتے. اب اشعار کے سارے مضامین سامنے آنے لگے, اور جن لوگوں کا نام وہ لیتے تھے, جن کے بارے میں کہتے تھے نا فلاں نے ان کی مدد کی ہے, ایسے لوگ آزاد کردہ غلام, لوگوں کے آزاد کردہ غلام, یعنی اداس کا نام لیتے, یسار کا نام لیتے, جبر کا نام لیتے, مختلف یہ تھے جو باہر سے آئے ہوئے تھے. ان کے بارے میں انہوں نے یہ لکھاتے پڑھاتے سکھاتے, تو کہتے ہیں ذرا لکھانے پڑھانے سکھانے والوں کو تو دیکھو, یعنی جو کسی کا استاد ہو, جو کسی کو بتائے, جو کسی کو سکھائے سمجھائے, اس کی شان کیا ہونی چاہیے. تو پتہ چلتا ہے کوئی شان نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ کہ آپ پر ایمان بھی لا کے آپ کے جانشین ساتھی بنے. اگر سب جھوٹ پروپیگنڈا ہے, انہیں سے سیکھ کے بتا رہے ہیں, تو وہ کب آپ پر ایمان لانے والے تھے. کیسے گویا کہیے کہ وہ آپ کا سکہ چلتا اور ان کا کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے بلبوتے پہ تو سارا کام چل رہا ہے, یعنی بات. تو ایسا الزام تھا جس کو سننے کے لیے کوئی آدمی بھی, تو اس قول میں کوئی حقیقت نہیں تھی. اللہ نے صرف اتنی بات کہی کہ بڑا ظلم اور سب جھوٹ ہے, اس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کہو اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بڑا غفور رحیم ہے. یعنی اس کا نازل کرنا آسان بات نہیں ہے. اسے وہی ہستی نازل کر سکتی ہے کہ جس کے پاس ہر طرح کا علم موجود ہے, کھلے چھپے سب کا جاننے والا, آنے والے دور, پچھلا دور گزر گیا, سب کا علم. تو اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو سارا علم رکھتی ہے. تو کہا اس نے جو ہے نازل کیا ہے, انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض, جو زمین و آسمان کے سارے بھید جانتا ہے, اس نے اسے نازل کیا ہے. انہ کان غفورا رحیما. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور رحیم ہے. یعنی یہ بات ہے کہ اس کی مہربانی ہے, اس کی شان ہے یہ رحیمی اور غفاری کی, کہ جو لوگ حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے کوئی عذاب فوراً نازل نہیں کر رہا, مہلت دیتا ہے, سمجھانے کا کام جاری ہے, انہیں مہلت دی جا رہی ہے. بڑا اور آ جائیں واپس پلٹ آئیں تو ساری باتیں ختم, سب قصور معاف کر دیے جائیں گے. سارا استکبار, سارا ظلم, سارا جھوٹ فریب, جو کچھ اب تک بڑھتا, جو ظلم کیا, جو بغاوتیں کی, سب ختم. اور بات ہے اپنی جگہ پر, جب اسلام لے آئے لوگ تو پھر کیا کیا جرائم کر کے لوگ آئے تھے, سارے سب کچھ ختم. اسلام نے سارے سابق گناہ ہیں سب کو معاف کر دیا. ایسے لوگ جو صحابہ کے قتل کرنے میں, یعنی جو قاتل تھے, یعنی جنگوں کے اندر, ابھی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ وحشی یہ جو ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائے, تو ان کے بارے میں کیا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل, یعنی اس اعتبار سے انہوں نے قتل کیا ہے. اور پھر یہ جو ہند ہے, ان کا معاملہ, ابو سفیان کی بیوی ہیں, اسلام قبول کر لیا. یعنی بات پھر لیکن کیا ہے, کہا کہ جگر خوار, یعنی ان کا جگر جو ہے نکال کے ان کے بارے میں کہا کہ یہ اس طرح سے مسئلہ کیا اور سب چبایا, ایسے جرائم, لیکن اسلام نے سب معاف کر دیا. اسلام قبول کیا تو اللہ نے سب معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے, کتنی مہربانی ہے. تو یہ دعوت دیتا ہے, آؤ پلٹ آؤ. فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا, نذیر بنتا اس کے ساتھ.
یعنی یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ رسول ایسا بھی ہو سکتا ہے. او یلقا الیہ کنز او تکون له جنت یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. پھر کہتے ہیں اور آگے یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا. اور ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو. یعنی یہ باتیں کرتے ہیں, یہ ان کا معاملہ ہے. تو ایک تو معاملہ پہلا یہی ہے کہ رسول کے حوالے سے جو ان کے ذہن میں جو بگاڑ تھا وہ کیا تھا, یہ سمجھتے تھے ایک انسان جو ہے جو ہماری طرح سے کھاتا پیتا ساری ضروریات احتیاجات اس کی ہیں, اسے جو اپنی زندہ رہنے کے لیے غذا کا محتاج ہے, گوشت پوش کا انسان ہے, وہ کیسے رسول ہو سکتا ہے, کیسے رسول ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہی ان کی عقل میں نہیں آتی تھی. اب پھر اس کے بعد سوچتے تھے کہ اگر ایسا بھی ہے, چلو بنایا بھی ہے, تو پھر کیا ہے, پھر ایک فرشتہ بھی ساتھ اردنی بھیجا جاتا اس کے ساتھ میں, جیسے کوئی کچھ کہتا فوراً اس کو ایک کوڑا اور فوراً اس کے ساتھ زیادتی کرتا, یعنی اس کو پکڑتا, اس کو سزا دیتا. تو کہا یہ سمجھتے ہیں حالانکہ جس مقصد کے لیے اللہ نے رسول کو بھیجا ہے اس کے لیے وہ چیز ذرا نہیں موجود نہیں ہے, بلکہ اس کو تو چھوڑ دیا گیا ہے. اللہ بدلہ لے گا, اپنے وقت پر لے گا. ابھی تو تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر ایمان لے آؤ, یہ ساری جرائم جو معاف کر دیے جائیں گے. یا پھر کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہوتا, اتنا مال ہوتا, اتنی دولت ہوتی, ایسا ہوتا ویسا ہوتا. یعنی یہ ساری باتیں اس طریقے سے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے سب کچھ جو ہے رسول کو ملتا تو ہم مانتے ہیں. پھر آگے کیا کہتے ہیں, سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے. ظالم کہتے ہیں یہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا, ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو. ایک طرح یعنی کیا ان کا معاملہ ہے, کیسی بے وقوفی کی باتیں. آگے اللہ نے کہا ہے کیسی باتیں کرتے ہیں. ان کا معاملہ یہ تھا, یہ عرب کا اندر یہ تھا کہ اگر کسی آدمی کو دیوانہ کہنا ہو تو کہتے تھے کہ دیوانگی کے دو اسباب ان کے نزدیک تھے, یعنی دو وجوہات سمجھتے تھے. ایک تو یہ کہ جن آ گیا, کوئی جن آ گیا, یا پھر یعنی آصف اسے کہتے تھے, جن آصف آ گیا, جن کا سایہ ہو گیا. یا یہ کہتے تھے پھر اس کے بعد کہ کسی نے جادو کرا دیا, جادو ہو گیا اس کے اوپر, یعنی یہ کہتے تھے. اور پھر تیسری بات یہ بھی کہتے تھے بعض کے اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال بن گئی ہے. اس طرح کی باتیں وہ جو ہے بے وقوفی کی کرتے تھے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ اس نے اتنے بڑے یعنی کتابیں نقل کرا رہا ہے, اتنا عقل مند آدمی ہے, ایک ایسا سارا کام. دوسری طرف کہتے ہیں کہ سحر زدہ آدمی ہے. ایک طرف کہتے ہیں خود ان کے اوپر سحر کر دیا گیا, دوسری طرف کہتے ہیں یہ خود جادوگر ہے. یعنی عجیب قسم کے. تو اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں, ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی, کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی. یعنی یہ ان کی کیفیت ہے. تو یہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں ایسی, یعنی رسول تو تمہیں باتیں کچھ بتا رہا ہے, بات کچھ کرتا ہے, تم جواب کچھ دیتے ہو. یعنی اگر وہ یہ بات کہتا ہے, اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں, یہ جو دعوت پیش کی جا رہی ہے اس دعوت کو رد کرنے میں اس کے حوالے سے کوئی دلیل ہونی چاہیے. یعنی وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں, یہ اللہ کا پیغام ہے, یہ اللہ کا پیغام. اب اس پیغام پر بات نہیں کر رہے ہیں, میں رسول ہوتا تو ایسا ہوتا, یہ جو ایسا کیسے رسول ہو سکتا ہے. اور یعنی جو بات وہ پیش کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط, اس پر بات نہیں ہو رہی. جو عقیدہ, جو نظریہ, جو تہذیب, جو تمدن, جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں ان کے بارے میں نہیں ہے. تو یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ بے وقوفی کی باتیں جو کر رہے ہیں. تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا. فرمایا بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے. ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل. یعنی یہ جو کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ اللہ ایسا کرتا ہے, یہ دیتا وہ دیتا, دینے میں تو اللہ سب کچھ دے سکتا ہے اور اس کے لیے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے. لیکن جس مقصد کے لیے رسول کو بھیجا گیا ہے اس کے لیے چیزیں جو ہے وہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر یہ کام ہوتا کہ جس طرح سے یہ تمام چیزیں جیسے جو باتیں کر رہے ہیں اس کے مطابق دے دیا جاتا, یعنی رسول کو بڑا چاہو چشم مال مولاد ساری چیزیں, اور جو بھی ایمان لاتا وہ اس کے اندر شریک ہو جاتا, کہ کون پیچھے رہتا. ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ جو ایسے حالات ہیں, مشکل حالات ہیں جس کے اندر جو ہے صورتحال یہ ہے کہ مارے جاتے ہیں, پیٹے جاتے ہیں, ظلم ہو رہا ہے, زیادتیاں ہو رہی ہیں, تکلیفیں سہنی پڑ رہی ہیں, اور معاملات کیا ہیں, ایسے لوگ ایمان لا رہے ہیں جو کمزور لوگ ہیں, غلام ہیں, نوجوان ہیں, اس طرح کے لوگ ایمان لا رہے ہیں. کوئی بڑے بڑے سردار اور یہ ایمان نہیں لا رہے.
ان حالات کو دیکھ کر جو ایمان لاتا ہے تو پھر وہ نظریے کو دیکھ کر، اس کو دیکھ کر یا ان کی ذاتی خوبیوں سے جو ہے معترف ان کا ہو کر جو آتا ہے. ورنہ اگر بادشاہوں کا معاملہ ہو تو ان کے ساتھ تو سبھی چل پڑتے ہیں، ان کے ساتھ ہو کہ مال دولت کا معاملہ ہو، اختیار کا معاملہ ہو تو سبھی ان کے ساتھ لے رہے ہیں. تو اس اعتبار سے معاملہ جو ہے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. ایک بات اور جو آگے اللہ نے فرمائی، بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. یعنی یہ ہے بنیادی سبب، یہ بنیادی وجہ. ان کی ساری باتیں کرنے کی اور نہ ماننے کی بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یعنی ساعت سے مراد کیا ہے؟ قیامت کی بات ہو رہی ہے. الساعہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے جگہ جگہ قرآن مجید میں استعمال کیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس کے لیے الساعہ کا لفظ استعمال کیا. تو فرمایا، اور قیامت سے مراد کیا ہے کہ جب اولین آخرین اسرڈ اور زندہ کر کے اٹھائے جائیں. قیامت سے ساعت کے ایک ساعت تو کہتے ہیں، ویسے تو گھڑی کو کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد جب یہ قرآن استعمال کرتا ہے تو قیامت کی وہ گھڑی جب یہ سارے کام انجام پائیں گے. تو ان کا معاملہ کیا ہے کہ یہ اس گھڑی کا انکار کرتے ہیں، وہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. تو اصل بات یہ ہے کہ جو آخرت کا انکار کر رہا ہے، آخرت کا انکار کر رہا ہے، تو اس بنیاد پر اس آخرت کے انکار نے ان کو حق و باطل کے معاملے میں بالکل غیر سنجیدہ بنا دیا. تو یہ کسی غور و فکر اور تحقیق کو جستجو کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، اور یہ معقول بات کو رد کرنے کے لیے ایسی مذاق خیز باتیں جو ہے بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو بنیادی بات ہے کہ اگر کسی کو یہ یقین ہو، حساب کتاب ہوگا تو سوچے گا بھائی معاملہ صحیح ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ خراب ہو جائے. حالانکہ بات اپنی جگہ یہ ہے، یعنی بات اپنی جگہ پر یہ ہے کہ اگر یہ بات کہی جائے، یعنی اب یہ جو بات کہتے ہیں یہاں دنیا اسی لیے دھوکے کا سامان کہا جاتا ہے کہ دنیا کو صرف دیکھ کر آدمی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات انہیں نہ دیکھے، سوچے سمجھے غور نہ کرے تو حقیقت کو نہیں پا سکتا. تو دنیا میں تو صورتحال یہ ہے کہ وہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ مر کر سب مٹی سب ختم ہو جانا ہے، یعنی ان کا خیال ہے یہ. لہٰذا اب اگر کوئی آدمی نیکی کرے تب بھی بیکار، نہ کرے تب بھی بیکار، یعنی تو تصور یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی نظریہ اختیار کر کے کوئی خاص نتیجہ اس کی بنیاد پہ نہیں نکلتا ہے، یعنی کوئی یہ لازمی بات نہیں ہے ہر نیک آدمی ہمیشہ خوشحال رہے گا. ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے. کوئی نیک آدمی خوشحال ہے، کوئی نیک آدمی بدحال ہے. یعنی چیزیں یہ بھی طے شدہ امر نہیں ہے کہ ہر بے ایمان، ہر بد کردار آدمی، ہر کافر جو ہے وہ ہمیشہ خوشحال رہے گا. یہ باتیں ممکن نہیں، یہ بھی نظر نہیں آتی. ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو کہ غیر مسلم بھی ہوں گے اور انتہائی درجے کے مفلوق الحال بھی ہوں گے، ایسے لوگ بھی ملیں گے آپ کو، یعنی چیزیں ملیں گی. تو اس اعتبار سے جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک عقیدہ ایسا نہیں جس کے متعلق تجربہ یہ بتا رہا ہو کہ اسے اختیار کرنے والا یا رد کر دینے والا اس دنیا میں لازماً خوشحال یا لازماً بدحال ہو جائے، لازماً کا معاملہ نہیں. تو جب وہ تو کیا کہتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی عقیدہ کچھ نہیں، یہ تو بس ایسے ہی چل رہا ہے، یہ تو معاملہ یہ ہے. تو ایسا ہی ہے کہ ایک بدکار مزے کر رہا ہے، دوسرا سزا پا رہا ہے، ایک نیکوکار مصیبت جھیل رہا ہے تو دوسرا معزز و محترم بنا ہوا ہے. یہ سب چیزیں موجود ہیں. لہذا دنیاوی نتائج کے اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ ہے کہ مخصوص اخلاقی رویے کے متعلق بھی منکرین آخرت مطمئن نہیں ہوتے کسی بھی معاملے میں کہ ہاں یہ غلط، یہ غلط کہہ رہے. تو اس طرح سے معاملہ صرف اتنا بنتا ہے، سوچنے کی بات ہے. اگر وہ سوچنا چاہیں، اگر تھوڑی عقل ان کے اندر ہے تو یہ بات اس اعتبار سے ہے، اگر فرض کیجئے یعنی جس طرح سے اس بات کا انکار ہے کہ آخرت نہیں ہوگی، آخرت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، کوئی بات ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. ایسے اس بات کی بھی کوئی ان کے پاس ہونے کی ہو سکتا ہے ہو جائے، ہو سکتا ہے ہو جائے. اگر فرض کیجئے ان کے عقیدے کے مطابق نہیں ہوئی تو سب برابر ہو جائیں گے، سب برابر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، مر کے سب ختم ہو گئے، اچھے برے کہنے والے بھی. لیکن فرض کیجئے کہ ہو گئی تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ یعنی سوچنے کا معاملہ یہ ہے، یعنی دعوت دی جائے سوچو، اگر ایسا ہوا تو کیا کرو گے؟ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی. تو اس نقطۂ نظر سے سوچو، اس اعتبار سے سوچو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے، سوچو. فرمایا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. اور جب یہ دست وابستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اس وقت میں هُنَالِكَ ثُبُورًا تو اپنی موت کو پکاریں گے. لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا وَكَثِيرًا. تو کہا جائے گا کہ آج ایک موت تو نہیں بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو، بہت سی موتوں کو. تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے بتائی جا رہی ہے، واضح کی جا رہی ہے.
قرآن یہی انذار کا کام کر رہا ہے، یہی خبردار کرنے کا کام کر رہا ہے کہ لوگوں ہوش میں آ جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، یہ معاملہ، یہ مرحلہ تمہارے سامنے آنے والا ہے، یہ موقع جو ہے جو تمہیں دنیا کے اندر ملا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور آخرت کی تیاری کا کام کرو۔ تو تصویر کا ایک رخ یہاں پر دیا ہے، اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں بات کی ہے کہ جو متقین کی بات ہے تو اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی اگلی مرتبہ بات کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔